بالکل سدرا، بڑی ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص، ایک ایسے سربراہ جماعت کے جو ہیں پی ایس پی کے، ان کے سخت اور تھریٹ کرنے والے لب و لہجے کے سامنے انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سوالات پر بھی ڈٹی رہیں، اور اپنا لب و لہجے کو بھی آپ نے بالکل صحافتی اقدار کے مطابق رکھا۔ تمام صحافتی تنظیمیں، تمام پورے پاکستان میں موجود رپورٹر سے لے کر اینکرز تک، وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں جو مختلف چینلز پہ شو کرتے ہیں، ان کا رسپانس کیا ہے؟ کیونکہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ 2-3 اینکرز کو میں جانتا ہوں جو ان کے مختلف پروگراموں میں کسی وقت ایم کے ایم کے سٹیج سیکرٹری ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں انہیں مختلف چینلز پہ شو لے کے دیے گئے اور آج وہ بڑے مقبول اینکر بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو سینئرز اینکر ہیں جنہوں نے ہر وقت علم اٹھایا ہوتا ہے صحافت کا، جب کسی مالکان پہ کوئی کرپشن کیس بنتے ہیں تو تب بھی وہ میدان میں ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے، ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا یا آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا؟ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، البتہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ٹویٹر خاص کر کافی مقبول ہے۔ ٹویٹر پہ یہ کلپ کافی شیئر ہوا اور اس کے وائرل ہونے کے بعد، شیئر ہونے کے بعد لوگوں نے، اب وہاں پر رائے لوگوں کی مختلف ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھے سوال کیے، آپ گھبرائی نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اینکر گھبرا گئی ہے، اینکر کنفیوز ہو گئی ہے، اینکر کے پاس ریسرچ نہیں ہے، اینکر ایک پلانٹڈ اور سکرپٹڈ شو کر رہی ہے۔ تو جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ان کا تو میں شکریہ ادا کروں گی، لیکن جن لوگوں نے ایک الگ نظریہ رکھا، میں ان کو صرف یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ اینکر اگر گھبرا گئی ہے، اینکر اگر ڈر گئی ہے، اینکر کے ایکسپریشن اگر آپ کو ایسے لگ رہے ہیں، تو آپ یہ جج کیسے کر سکتے ہیں کہ اینکر گھبرا گئی ہے؟ ایک ایسے انسان کو ڈیل کرنا جو آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا بلکہ آپ کی ذاتیات پہ اتر رہا ہے، اور آپ نے اپنے مائنڈ میں اس وقت یہ بھی رکھنا ہے کہ میں نے اس کو اس پوائنٹ سے نہیں ہٹنے دینا جس پوائنٹ سے مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نہیں، اگر فرض کریں اصل بات یہ ہے کہ میں وہ لوگ جو آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرا گئے ہیں، میں اگر ان کی بات کو بھی سچ مانوں تو میرا ان سے سوال یہ ہے، ان لوگوں سے جو آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں گھبرا رہے ہیں، ایک لڑکی، ایک جو اینکر ہے، وہ کوئی کرمنل نہیں ہے، اس نے کوئی توپ یا گن نہیں اٹھائی ہوئی، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے گنیں اور توپیں معمول کا جو ہے وہ حصہ ہے، قتل و غارت، اور خود وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں بانی ایم کے جس کو چاہیں جہاں سے چاہیں قتل کروا دیتے ہیں، اور جو ہم جیسے صحافی بات کرتے ہیں ان کی زندگیاں بھی اسی طرح ہیں، تو ان کے سامنے اگر خوفزدہ ہو کر بھی آپ اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا مطلب آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آپ تو الحمدللہ سے ڈٹی ہوئی ہیں، آپ کا ادارہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، بے شمار پاکستان میں موجود جو ان گنت جرنلسٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو بڑے اینکرز نے اس پہ خاموشی کا اظہار کیا ہے، اور اگر اسی طرح کی آپ کے ساتھ گفتگو پاکستان تحریک انصاف کی کسی وزیر نے، کسی ان کے ترجمان نے، یا خود عمران خان نے کی ہوتی، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر چیئرمین ہیں عمران خان تو یہ پی ایس پی کے چیئرمین ہیں، تو اگر یہی صورتحال کسی اور کسی جماعت کے سربراہ کی طرف سے ہوتی تو مجھے بتائیں پھر ہمارے یہ اینکرز کا رد عمل کیا ہوتا؟ تو کیا ضروری ہے آزادی صحافت کے لیے کہ مد مقابل جو ہے وہ تحریک انصاف ہو؟ ضرورت ہے۔ آپ نے کہا جہاں تک دوسرے اینکرز کی بات، تو دوسرے اینکرز کو میں یہاں پہ بلیم نہیں کروں گی۔ ہر ایک کے شو میں کوئی نہ کوئی جس کی مرضی کے خلاف سوال ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے، مائک اتار کر اٹھ کر چلا جاتا ہے، اینکر کے ساتھ ذاتیات پر اتر آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور اخلاقی پستی کا مظاہرہ کرنے کے بعد مجھ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ میرے خیال سے بینگ این اینکر میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ جو رویہ میں نے برداشت کیا ویسا ہی رویہ تقریباً ہر اینکر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چینلز کی پالیسی ہیں جس کے اوپر ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ لیکن کمال صاحب نے مجھے کہا کہ ایک اچھا اینکر سنتا ہے بات کو، میں نہیں بات کو، لیکن ایک اچھا سیاستدان اپنے لب و لہجے اور اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے نہیں دکھایا، تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ایک اچھی اینکر تھی۔ میں نے ان کے ساتھ تمیز سے لحاظ سے سوال کیے،
اور ان کا لب و لہجہ اور ان کا جو انداز تھا، انہوں نے ان کی پرسنالٹی کے بارے میں صاف صاف بتا دیا. بہت شکریہ سدرا آپ کا، اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیا، اور اللہ آپ کو مزید استقامت دے اور آپ اسی طرح حق اور سچ کی اور پاکستان کی آواز کو بلند کرتی رہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. دوستو آپ نے سنا کہ یہ وہ ہماری خاتون اینکرز ہیں جن کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے، اس کے باوجود یہ ڈٹی ہوئی ہیں، یہ محنت کر رہی ہیں، اور افسوس مجھے سدرا اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے وہ تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی ہیں، ان کو تحفظات ہے بھی نہیں، لیکن مجھے بطور ایک جرنلسٹ، بطور ایک بھائی ہونے کے اس بات کی تکلیف ہے کہ ہمارے وہ اینکرز جو آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں اور جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میرا جسم میری مرضی پر بڑا وہ جوش و خروش کے ساتھ اپنے شوز کر رہے تھے، یہاں پر ایک خاتون ان کو نظر نہیں آئی، اپنی صحافی کلیگ ان کو نظر نہیں آئی جن کے ساتھ تھریٹ کیا گیا. کسی بھی پارٹی کے سربراہ کو یہ کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ کسی خاتون کو اس کی عمر پوچھے، اس کے نام سے مطلب طنز کرنے کی کوشش کرے، صرف اس لیے کہ وہ چند سوالات جو میرے اور آپ کے اور پورے پاکستان کے ہیں وہ سوال وہ کر رہی ہے، اور اس کے جواب میں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ریاست کو تھریٹ کیا جاتا ہے. ریاستی اداروں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کوئی شخص یہ اگر کہے کہ کراچی کے امن کے ضامن وہ ہیں، تو پھر ہمارے وہ شہداء جو سیکیورٹی فورسز کے کراچی میں قربانیاں دیتے رہے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے. اور ہمارے صحافیوں کے لیے بھی یہ سوال ہے، صحافتی تنظیموں کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اس پر ایک بیان تک کسی کی طرف سے نہیں جاری کیا گیا. مذمتی بیان جاری کرنا بہت ضروری تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. دوستو آپ صورتحال کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور ایک سدرا جو دلیری کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کیا اس کے ساتھ ہیں یا پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کے نقطہ نظر کے ساتھ ہیں؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.